اور بدر کے میدان سے کچھ مٹی پکڑی، اس مٹی کو کافروں کی طرف پھینکا۔ جب کافروں کی طرف پھینکا تو 1000 کافروں کے چہروں اور آنکھوں پر لگی۔ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا حملہ کس سمت سے ہوا، ان کے قدم اکھڑے بھاگ گئے۔ سیدنا جبریل امین نے بھی دیکھا کہ جنگ ختم ہو گئی، اپنی فوج کو لیا تو واپس چلے گئے۔ آسمانی کائنات میں پہنچے تو رب نے آسمان کے دروازے بند کر دیے۔ جبریل کھڑا ہے، دروازے بند۔ مولا میں جنگ سے واپس آ گیا، فتح ہو گئی۔ کہا جبرائیل جس محبوب کے لیے بھیجا تھا اس سے اجازت لے کے آئے ہو؟ اس سے پوچھا کہ یا رسول اللہ پلٹ جاؤں؟ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم میدان جنگ میں کافر سامنے ہوتا، تلوار اٹھا کر حملے کی کوشش کرتے، ہماری تلوار پہنچنے سے پہلے کافر کے سر کا قلم نظر آتا، ان کا سر قلم ہوتا نظر آتا۔ سمجھ نہیں آتی کس نے حملہ کیا۔ حضور مسکراتے فرماتے میرے غلام جبریل آئے۔ آقا علیہ السلام نے میدان جنگ سے فارغ ہو کر نماز شروع کی۔ حضور نماز فرما رہے ہیں، امامت مصلی امامت کا مقتدی صحابہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حالت نماز میں مصلی پر مسکرا رہے تھے۔ اب بڑے باشعور لوگ ہیں کبیر والا کے، ہر مسلک عقیدہ جو بھی ہو اسے اتنا تو پتا ہے نا جب نماز میں کھڑے ہو جائیں تو پھر سر سجدہ گاہ، نظریں سجدہ گاہ پر ہوتی ہے۔ امام تو آگے کھڑا ہے، اب کیسے نظر آ گیا کہ مصلی امامت پہ کھڑا امام مسکرا رہا؟ نماز رب کی پڑھتے تھے، جلوہ یار کا کرتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے دیکھا، مسکرا رہے تھے۔ فرمایا جبریل بغیر اجازت کے چلے گئے، رب نے دروازے بند کر دیے۔ کہا جس کی خاطر بھیجا تھا اس سے پوچھ کے آئے ہو؟ وہ گھوڑے پر سوار میرے سامنے آیا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، اجازت نہیں لی، اجازت ہے میں پلٹ جاؤں؟ اب یہ جو منظر ہے نا بدر کا، اسے قرآن نے نقل کیا اور اس پر ائمہ تفاسیر نے، امام جریر طبری نے اس کو نقل کیا اس آیت کے تحت۔ فرماتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے، اور انما یواجعون اللہ انما یواجعون، فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت رب نے دست مصطفیٰ کو اپنا دست قرار دیا۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ رب نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ کو شرفن، تعظیمن، اکرامن، عزتن اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اور جب بندہ کوئی کام کرتا ہے اس کام کو کہتے ہیں فعل۔ ایک ہوتا ہے فعل اور ایک ہوتا ہے آلہ فعل۔ فعل کہتے ہیں کام کو، اور جس کے ذریعے کام کیا جائے اسے آلہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ کان ہے سننے کے لیے تو کان سننے کے آلہ ہوگی، آنکھیں ہیں دیکھنے کے لیے تو آنکھیں دیکھنے کی آلہ ہوگی۔ تو اس مقام پر رب کائنات نے حضور علیہ السلام کے فعل کو اپنا فعل قرار دیا۔ وہ جو پتھر کنکر مٹی پھینکی نا تو فرمایا محبوب یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ ہم نے پھینکی۔ یعنی فعل مصطفیٰ، فعل خدا۔ اور فرمایا یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کی، یہ تیرے ہاتھ پر نہیں میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو رب کائنات فعل مصطفیٰ کو علیہ السلام اپنا فعل قرار دے رہا ہے، اور آلائے فعل مصطفیٰ یعنی دست مصطفیٰ کو دست خدا قرار دے رہا ہے۔ صحابہ کہتے لوگوں جس نبی کے ہاتھ کو رب اپنا ہاتھ کہے اس کے مارنے کو اپنا مارنا
پہلے سوچ کر بتاؤ وہ نبی معاذ اللہ تمہارے جیسا؟ آج توجہ رکھنا، اور بالخصوص میں آج کی گفتگو اپنی بہنوں کی نظر کرا. بے ملی کی میری بہنیں آج کی یہ نشست اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں تاکہ زندگی بھر کبھی ٹھوکر نہ لگے. حاضرین محترم، ایمان افروز بات ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھا کے آسانی سے ذہنوں میں محفوظ کر کے آگے بڑھیں. قاضی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے، آقا علیہ السلام نے جو مٹی اٹھائی، چغتائی صاحب زمین سے مٹی اٹھائی، 300 صحابہ ہے، 1000 کافر، 1300 کی تعداد ہے. آپ کی کتب تاریخ بری پڑی. یہ مٹی جو میرے آقا علیہ السلام کے دست مبارک میں آئی، اب میدان جنگ ہے نا، مسلمان اور کافر تو آمنے سامنے، لڑائی ہو رہی ہے تو ایک دوسرے سے گتھم گتھ ہے. بندوقوں والی لڑائی تو ہے نہیں کہ دور سے گولی چلانی ہے، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے. یہی لڑائی تھی اس زمانے میں. یعنی دونوں آمنے سامنے مد مقابل، گتھم گتھا، الجھے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. اب وہ جو مٹی میرے رسول نے پھینکی 1000 کافروں کے ناک میں گئی، آنکھوں میں گئی، چہرے پہ گئی اور گولی بن کر ان کو تکلیف پہنچائی جیسے گولی لگتی ہے. وہ 300 صحابہ بھی اسی میدان جنگ میں 300 میں سے کسی ایک صحابی پر نہیں گری. کسی ایک صحابی کی آنکھ میں کوئی غلطی سے آ جاتا، یا رسول اللہ مٹی آپ نے پھینکی، میری آنکھ میں چلی گئی، کتب حدیث اٹھاؤ، ایک صحابی بھی نہیں آیا، کسی ایک کے چہرے پہ نہیں گری. میرا سوال یہ ہے اس باشعور اجتماع میں کہ اس مٹی کو شعور کس نے دیا تھا کہ دشمن یہ ہے، غلام یہ ہے؟ ارے پھر میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں. مٹی کو شعور کب سے مل گیا؟ جب اسے مصطفیٰ کے دست مبارک کی برکت مل گئی، ورنہ مٹی کے پاس شعور کہاں سے؟ آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے مس ہوئی. ایمان والوں میرے جملے پہ توجہ کرنا، میرا جملہ نہ ضائع کرنا. کبیر والا والوں تمہیں بڑی ضرورت ہے اس معاملے کو سمجھنے کی. یہ دست مصطفیٰ کی برکت ہے. اس مٹی کو میرے رسول کا دست مبارک مس کرتا ہے، اس بے جان بے شعور مٹی میں شعور آ جاتا ہے. مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، مٹی کو شعور مل جائے، غلام اگر نسبت کر لے. مگر شرط یہ ہے اس نسبت کو دلوں میں پختہ کر. اور خدا سلامت رکھے میرے منہاج القرآن کے ان بھائیوں اور بہنوں کو اس نسبت کو پختہ کرنے کے لیے ان محافل کا انعقاد کرتے. حاضرین محترم، اب بات بڑی قابل توجہ ہے. متفق علیہ حدیث. آج ہم کوئی بات کریں نا تو کہتے ہیں کہ اچھا بخاری شریف میں ہے، تو میں حوالہ بخاری کا دے رہا ہوں. بخاری کسی عاشق سے پڑھا، بخاری شریف مسلم شریف. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت، فرماتے ہیں ایک موقع پہ سورج گرہن لگا، آقا علیہ السلام نے گرہن کے موقع پر نماز پڑھائی. یہ حضور کی سنت تھی، طریقہ تھا. حضور نماز قصور پڑھا دیتے تاکہ اس کے اثرات بد سے غلاموں کو بچنے کا طریقہ سکھائے. حضور پر تو اثر نہیں ہونا تھا اس کا، مگر غلاموں کو پیغام دینا تھا تاکہ امت کو قیامت تک تربیت ملے. آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھاتے ہوئے صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا مصلی امامت پر آقا علیہ السلام نے جو دست مبارک اٹھایا
बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ। मुसल्ले पर हुजूर खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पढ़ रहे हैं, और आका अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाते पढ़ाते यूं हाथ उठाया और हुजूर मुस्कुरा पड़े। जब सलाम फेरा, फारिग हुए, तो किसी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने देखा आपने मुसल्ले पर कदम भी उठाया, कदम मुबारक उठाया और यूं हाथ भी बढ़ाया, ये माजरा क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुसल्ला इमामत पर मदीनतुल मुनव्वरा में खड़े मैंने सामने जन्नत देखी, और मैंने जन्नत में लटके हुए अंगूरों के खोशे देखे, अंगूर देखे लटके हुए। मेरे जी में आया कि इस अंगूर के खोशे को तोड़ूं। मैंने उसे पकड़ा, हाथ डाला, अगर मेरे गुलामों मैं तोड़ के तुम्हारे पास ले आता, तुम क़यामत तक खाते रहते, वो खोशा खत्म ना होता। ये हदीस तो कई मुहद्दिसीन ने रवायत की, आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, मगर मैं इस पर आज कुछ बात करना चाहता हूं। बाद लोगों ने जहां ठोकर खाई, मैं उनकी तहकीक का इनकार नहीं करता, मगर वो कुछ ठोकर खा गए। वो कहते हैं कि जब आका अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया तो दर हकीकत जन्नत के लटके हुए खोशे नहीं, जन्नत की तस्वीर सामने आई थी। बागे जन्नत नहीं था, फल नहीं थे, जन्नत की तस्वीर आई थी। मेरा सवाल यह है, अगर तस्वीर आपके मेरे सामने आए तो कोई आज का जी शाऊर बाशाऊर तस्वीर देख के हाथ बढ़ाता है? और अगली लफ्ज हदीस के गौर से पढ़े तो उकदा हल हो जाता है। अगर तस्वीर होती तो आका अलैहिस्सलाम हाथ बढ़ाते। हजूर तो फरमा रहे हैं, मैंने खोशे देखे, हाथ डाला, दिल में आया कि तोड़ के गुलामों को दूं। मेरे गुलामों अगर तोड़ के देता तो क़यामत तक कभी खत्म ना होते। इसका मतलब है तस्वीर नहीं थी, जन्नत तस्वीर नहीं थी। मगर मैंने यहां पर नहीं लाना, आपको आगे जाना है। मेरा सवाल ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हैं मस्जिद नबवी में, मसल्ला है मस्जिद नबवी का, मेरे रसूल ने कदमे मुबारक उठाया। अरे मेरे रसूल का मस्जिद नबवी में एक कदम मुबारक उठा मदीने से पहुंचा जन्नत में। जिस नबी की अजमत, फजीलत, शान का आलम ये कि मदीने से कदम उठाए जाए जन्नत में, और जन्नत आसमानी कायनात पर, उस नबी की शान और अजमत को तोल कौन सके? अब मानना पड़ेगा, बात एक ही है, या तो आका अलैहिस्सलाम ने कदमे मुबारक उठाया तो जन्नत में गया। अगर किसी को ये बर्दाश्त नहीं होता, ये कबूल नहीं करता, फिर उसे दूसरी बात माननी पड़ेगी कि हुजूर ने जो हाथ मुबारक उठाया, अगर मानो कि कदम नहीं गया तो फिर मानना पड़ेगा मुस्तफा का हाथ गया। हुजूर मस्जिद नबवी में मदीने में खड़े, हाथ बढ़ा दे, हाथ जन्नत के बागों में जाए, जन्नत के फलों को पहुंचे। मुस्तफा चाहे तो दुनिया में जन्नत के फल तोड़ के ले आए। ये दो तमहीदी अहादीस पेश करने के बाद मैं आज बड़ी ईमान अफरोज रिवायात पेश करना चाहता हूं। हुदैबिया का मुकाम है 1400, बाद रिवायत के मुताबिक 1500 सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन मेरे आका अलैहिस्सलाम के साथ हैं। और इस पर गालिबन मैंने आप ही के सेंटर पर शायद कभी गुफ्तगू की हो, मगर इस मौका पर मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। मैं एक नए पहलू पेश करना चाहता हूं। 1500 सहाबा जब हुदैबिया में रुके, सैयद उस्मान गनी को नुमाइंदा बनाकर भेजा, उस्मान जाओ मक्का वालों से मुज़ाकरात करो, उम्रा करने आए हैं, कुछ नहीं कहेंगे, पलट जाएंगे, हमें उम्रा करने दो। सफीर इस्लाम बन के गए।
ادھر مکہ والوں کو بھی پتا چلا کہ مسلمان بڑی تعداد میں اپنے نبی کے ساتھ آ رہے ہیں. ہجرت ہو چکی، بدر ہو چکی، احد ہو چکی، خندق ہو چکی. کافر ڈر گیا کہ پتہ نہیں مسلمان حملہ کریں. انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا عروہ بن مسعود. عروہ بن مسعود آئے حدیبیہ، وقت گزارا، جائزہ لیتے رہے کہ کس لیے آئے ہیں، اور واپس پلٹا جا کر مکہ میں داخل ہوا. اعلان کر دیا یا معاشر قریش، یا معاشر قریش، سرداران مکہ آ جاؤ، جوانان مکہ آ جاؤ، کفاران مکہ آ جاؤ. جیسے ہم اعلان کرتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں، اس نے بھی اعلان کر دیا، آواز بلند کر دی. مکہ کے لوگ بھاگتے چلے آئے. عروہ کیا ہوا، عروہ کیا ہوا، بتا تجھے بھیجا تھا خبر لینے، کیا خبر لایا؟ اس نے کہا مکہ والوں خبر بعد میں، پہلے میری بات توجہ سے سن. کہا عروہ کیا؟ بخاری شریف. 1 2 10 20 100 صحابہ نہیں، 1500 صحابہ کا عمل ہے. عروہ کیا ہوا؟ کہا مکہ والوں بات بعد میں سنو، انی یہ تو کسرا فی ملک ہی وکیسر فی ملک ہی والنجاشی فی ملک ہی. اس زمانے میں روئے زمین پر سب سے بڑی طاقت کسرا ایران تھا، عالمی چیمپئن، سپر پاور. دوسری بڑی طاقت کیسر روم. تیسری بڑی طاقت شاہ حبشہ نجاشی. عروہ بن مسعود کہنے لگا انی یہ تو کسرا فی ملک ہی وکیسر فی ملک ہی والنجاشی فی ملک ہی. مکہ والوں میں ایران گیا، میں نے سلطنت ایران دیکھی، تخت ایران پر بیٹھا کسرا دیکھا، قوم کو بادشاہ سے پیار کرتے دیکھا. میں روم گیا، میں نے رومن امپائر کی بادشاہ دیکھی. میں حبشہ گیا، میں نے نجاشی حبشہ دیکھا، لوگوں کو بادشاہ کا پیار کرتے دیکھا، اکرام کرتے دیکھا. واللہ ما رأیت ملکا فی قوم قط مثل محمد فی صحابہ. خدا کی قسم اس کائنات میں کسی بادشاہ کی لوگ اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنی مسلمان اپنے نبی کی کرتے ہیں. میں نے اس کائنات میں کسی بادشاہ کا اتنا احترام نہیں دیکھا جتنا ابو بکر عمر عثمان والی اپنے نبی کا کرتے. اب حدیث بڑی لمبی ہے، میں اس پر ابھی بات نہیں کروں گا، اپنے موضوع سے متصل رکھنا چاہتا ہوں. اس مقام پر جب صحابہ اکرام نے پڑاؤ کیا، آپ جانتے ہیں عرب میں پانی کی بڑی قلت ہوتی تھی. کئی مہینے نہیں، سال گزر جاتے، بارش نہیں ہوتی تھی. اور عرب کا حال آج بھی ایسا ہی ہے. میلوں سفر کرے پانی زمین میں نہیں ہے. آج کل تو ڈیولپمنٹ ہو گئی نا، پانی کی بوتلیں آ جاتی ہیں، دکانیں مل جاتی ہیں. عرب کی زمین میں پانی، مکہ، مدینہ، حجاز آج بھی نہیں. تو لوگ پانی لے کے چلتے ہیں. جب حدیبیہ میں پڑاؤ ہوا تو پانی ختم ہو گیا. آقا علیہ السلام کے پاس وضو فرمانے کے لیے تھوڑا سا پانی تھا. آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا، چھاگل برتن تھا اور کچھ پانی کے قطرے بچ گئے. 1500 صحابہ نے جب حضور کو وضو کرتے دیکھا، سارے اکٹھے ہو گئے، آقا علیہ السلام کے گرد جمع ہوئے. میرے رسول نے دیکھا تو فرمایا خیر ہے بھائی، کیوں ہوا؟ سارے ہی آگے ہو، خیر تو ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی پریشانی ہے. فرمایا کیا؟ عرض کیا لیس عندنا ماء. یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پیاس لگی ہے، پینا ہے، پانی نہیں. وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، پانی نہیں. حضور ہم پیاس سے مر گئے. بے صحابہ سے بڑھ کر تو توحید کوئی نہیں جانتا. وہ تو رہتے دربار رسالت میں تھے، ان سے بڑی توحید کون جانے. میرے نبی کے صحابہ اتنا تو جانتے تھے نا، جہاں سے توحید اور رسالت کا پیغام لیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہوتا تو نبی کی چوکھٹ پہ آتے. کیا صحابہ سے بڑے توحیدی ہم ہو گئے؟ 1500 صحابہ، ایک سے بڑھ کر ایک حضور کے در پہ. میرے نبی کے غلاموں پانی چاہیے تو دعا کرو، مولا پانی دے، بارش برسا. جا کر ڈھونڈو چشموں میں. نہ انہوں نے دعا مانگی نہ چشمے ڈھونڈے، حضور کے در پہ آئے. اس کا مطلب ان کا عقیدہ بھی تھا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. 1500 صحابہ. میرے آقا علیہ السلام نے بھی نہیں فرمایا بھی پانی نہیں تو میں کیا کروں.
اگر آپ میں سے کوئی آ جائے میرے پاس کسی دوسرے کے پاس کہ پانی چاہیے تو میں کہوں گا بھائی تیرے پاس نہیں تو میرے پاس کہاں؟ یہ ہم جیسوں کی بات ہے، یہ دربار مصطفیٰ ہے۔ حضور نے بھی نہیں فرمایا بھائی تمہارے پاس پانی نہیں تو میں کہاں سے دوں، نہ شان قاسم کا مالک میرا نبی فرمایا پانی نہیں، یا رسول اللہ پانی نہیں، فرمایا یہ برتن میرے سامنے رکھو۔ صحابہ نے اٹھایا اس برتن کو آقا علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کائنات کے تاجدار نے دست مبارک رکھ دیا، جو آقا علیہ السلام نے دست مبارک رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کا ہاتھ مبارک رکھنے کی دیر تھی، ہم دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یفور من بین اصابعہ کامثال العیون، حضور کی انگلیوں سے ایسے پانی نکلا جیسے زمین کے چشموں سے نکلتا۔ حضور نے فرمایا جس نے پینا پی لے، جس نے وضو کرنا کر لے، جس نے غسل کرنا کر لے، جس نے برتن بننا کر لے، جس نے اونٹ گھوڑے کو پلانا پلا لے، جس نے محفوظ کرنا کر لے۔ میرا سوال یہ ہے اتنے بڑے اجتماع سے کہ لاکھ جتن کر لو بدن انسانی سے پانی نکلتا نہیں، اور اگر نکل آئے اسے پیے گا کون، اس سے وضو کون کرے گا؟ حضور کی انگلیوں سے نکلا، صحابہ پینے بھی لگے، وضو کرنے بھی لگے، پتہ چلا پانی طاہر بھی تھا مطہر بھی تھا۔ عزیزان محترم، جب صحابہ پیتے رہے، پانی بھرتے رہے اور اپنا سلسلہ چلاتے رہے تو بعد ازاں کسی نے پوچھا، حضور کے صحابی تھے حضرت جابر، پوچھا جابر ایک سوال تو بتاؤ۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگے کم کنتم یومئذ، جابر وہ جو حدیبیہ میں پانی ختم ہو گیا تھا اور تم حضور کے در پہ اکٹھے ہوئے تھے کہ حضور پانی چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے نکلا تھا، یہ تو بتاؤ تم اس دن تھے کتنے، تمہاری تعداد کیا تھی؟ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اگر آج ہم سے کوئی پوچھے یار حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نکلا تھا تو کتنے تھے، تو کیا جواب دیں؟ 1500، 2000 سے کم تھے بھائی، 1500 لوگ تھے، یہی جواب ہوگا۔ اور یہی سوال حضور کے صحابی سے ہوا، حضرت جابر سے، یا جابر کم کنتم یومئذ، جابر اس دن تمہاری تعداد کیا تھی؟ ہم ہوتے تو جواب یہ دیتے کہ 1500 تھے۔ حضرت جابر نے جواب دیا، جواب سنو، جواب ایمان پر بہار بڑھ جائے گا۔ فرمایا لو میت الف لکفانا، سوال کرنے والے لو کننا میت الف، خدا کی قسم اگر لاکھ لوگ بھی ہوتے، لوگ تھوڑے تھے، مصطفیٰ کے کرم کا پانی بڑا تھا۔ اگر لاکھ بھی ہوتے تو پانی بڑا تھا، ہم تو تھے ہی 1500، ہم تو تھے ہی 1500۔ لاکھ سمجھانے کے لیے کہا کہ ہو سکتا ہے کوئی کوتاہ نظر جسے شان رسالت سمجھ نہیں آتی، اس کے من میں خیال پیدا ہو کہ یہ تو 1500 تھے تو پانی پورا ہو گیا، اگر 2000 3000 ہوتے پتہ نہیں کیا بنتا، کوئی سوچتا 5000 ہوتے کیا بنتا۔ تو صحابی نے سارے اشکال رفع کر دیے، فرمایا نادان تو سینکڑوں ہزاروں کی گنتی میں الجھا، اگر لاکھ بھی ہوتے، سمجھانے کے لیے لاکھ کہا، مطلب یہ تھا شرق کا گرب ساری دنیا آ جائے، ارے دنیا دامن پھیلا دے، دامن دنیا چھوٹا ہے، مصطفیٰ کی اطاعت زیادہ ہے۔ ارے جو حدیبیہ میں 1500 صحابہ کی ضرورت پوری کر رہا ہے، ایمان والو اگر غلام بن کے آ جاؤ تو کیا آج وہ ہماری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا؟ حاضرین محترم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا اور حضور کی شان کے انکاری ہوتے ہوئے اتنا کہہ کے گزر جانا کہ یہ معجزہ تھا۔ فرمایا نا معجزہ اپنی جگہ، یہ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کی برکت تھی۔
پھر سیدنا ابو طالب والد گرامی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہما ایک دن حضور علیہ السلام کے ساتھ چچا ابو طالب سفر پر تھے اور ایک مقام پر سیدنا ابو طالب کو پیاس لگی تو کہنے لگے بیٹے محمد مجھے پیاس لگی ہے۔ آقا علیہ السلام زمین پر اترے سواری سے اور زمین کے سینے پر پاؤں مبارک مارا، آپ نے زمین پر ایڑی ماری، ادھر حضور کی ایڑی مبارک مس ہوئی، زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹا۔ آپ نے کہا چچا جتنا پانی پینا چاہتے ہو، حضور کا دست مبارک ہو یا حضور کا پاؤں مبارک ہو، چشمے پھوٹ پڑے۔ لوگوں خدا کی قسم یہ تو وجود مصطفیٰ کی برکت ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو ہوا میرے نبی کے بدن کو چھو کر گزر جائے اس ہوا میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اب سننا ایمان والوں بڑی قابل توجہ بات، جتنے میرے منہاج قرآن کے بھائی بیٹھے ہیں ان کی نظر کر رہا، غزوہ تبوک مدینہ سے شمال کی طرف 700-800 کلومیٹر، آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کے ساتھ روم کی فوجوں سے لڑنے کے لیے نکلے تبوک کے موقع پر، اور تبوک کی سرزمین پر اس زمانے میں پانی نہیں تھا، جہاں پڑاؤ کیا لشکر نے ایک چشمہ تھا اور وہ چشمہ بھی خشک ہو چکا تھا، بنجر تھا۔ صحابہ اکرام نے پانی کی ضرورت پڑی تو دیکھا اس چشمے سے پانی نکل رہا تھا قطروں کی صورت میں، چشمہ خشک تھا تو قطروں کی شکل میں۔ حدیث پاک کے الفاظ بڑے ایمان افروز ہیں، صحابی کہتے ہیں پانی اس طرح نکل رہا تھا جیسے جوتے کا تسمہ ہوتا ہے، باریک دھار۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی پانی لاؤ، دیکھا تو وہ چشمہ خشک ہے، پانی نہیں، قطرہ قطرہ گرے، نہ کوئی پی سکتا نہ استعمال کر سکتا۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے وہ قطرے اکٹھے کیے اور ان قطروں سے چہرہ مبارک دھویا، چہرہ مبارک دھو کر کائنات کے تاجدار نے دست مبارک ان قطروں سے دھوئے، دھو کر وہ جو پانی قطروں کا چہرے سے ہاتھ مبارک سے مس ہوا میرے رسول نے اسے چشمے میں ڈال دیا۔ وہ قطرے جو جسم پاک سے مس ہوئے، وہ قطرے ہاتھ دھونے سے چہرہ مبارک دھونے سے جو بچے حضور نے اس چشمے میں گرائے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جو قطرے نکلتے دیکھے تھے جوتے کے تسمے کی مانند، حضور کا پانی مبارک جو جسم مبارک سے مست ہو کر حضور نے چشمے میں گرایا، ہم نے دیکھا چشمہ جو اوپر پڑا جیسے زمین سے ابھی پھوٹا۔ تمام صحابہ جنہوں نے پینا تھا وہ پینے لگے، وضو کرنے لگے، محفوظ کرنے لگے۔ اب جو بات قابل توجہ ہے، میرے آقا علیہ السلام کے ایک صحابی کھڑے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا معاذ جی یا رسول اللہ، توجہ کرنا حدیث کے الفاظ پر، جی یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا معاذ اللہ تجھے عمر لمبی عطا کرے، عمر میں برکت عطا کرے، اگر تو دیر تک زندہ رہا یہ بنجر زمین، خشک زمین، ویران زمین تو نے امڑتا ہوا چشمہ دیکھا، اگر اللہ تجھے لمبی عمر دے تو ایک دن تو دیکھے گا جہاں ہریالی ہوگی، سبزہ ہوگا، باغات ہوں گے۔ لوگوں حضور فرما گئے دنیا دیکھتی رہی، آج 1500 سال گزر گئے، تبوک چلے جاؤ سارا سودیا بنجر ویران اجڑا ہوا ہے، پانی نہیں ملتا، ہریالی نہیں ملتی، میلوں دیکھو سبزہ نظر نہیں آتا، مگر جہاں میرے نبی نے فرمایا جہاں باغات ہوں گے آج بھی چلے جاؤ تو سعودی عرب میں مری جیسا موسم تبوک کا، تبوک کا موسم آپ کے مری جیسا، سبزہ وہاں، ہریالی وہیں، باغات وہاں، سبزیاں وہاں، کل سعودی عرب کی
ذرا اس تبوک سے ملتی ہے، ٹیمپریچر گر چکا، ٹھنڈی ہوا اور فضائیں علامت اور اعلان کر رہی ہیں مصطفیٰ جو 1500 سال پہلے فرما گئے، مصطفیٰ کا فرمانا حق ہے، صدیاں آج بھی اس کی تصدیق کر رہی ہیں۔ ارے کبیر والا والو، جو نبی بنجر زمین پر ہاتھ مبارک دھو دے وہ زمین سدا آباد ہو جائے، سدا آباد ہو جائے، خوشحال ہو جائے، رنگینیاں آ جائیں، رونقیں آ جائیں، سادہ شاداب اور شاداب سرسبز ہو جائے۔ حضور کا دست مبارک بنجر زمین کو زندہ کر دے، حضور کی نظر ہو جائے تو مردہ دل زندہ کیوں نہ ہو جائے۔ زمین کی حیات مصطفیٰ کی برکت سے ہے، دلوں کی آبادیاں اور دلوں کی حیات برکت مصطفیٰ سے ہے، ایمان کی بہاریں برکت مصطفیٰ سے ہے، من کی خوشیاں نظر مصطفیٰ سے ہے۔ ہماری بدقسمتی ہم اس در سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے نبی کی طرف پلٹو، اپنے رسول کی محبت کی طرف پلٹو، حضور کے کرم کی طرف پلٹو۔ اور اب میں جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں اسے امام ابن کثیر نے روایت کی۔ ائمہ مفسرین میں ایک بڑے بزرگ اوائل دور ہیں، اور اسے سیرت ابن ہشام نے نقل کیا، امام ہشام نے۔ اب بات بڑی توجہ سے سننا تاکہ میری آج کی یہ گفتگو آپ کے دلوں میں اترے اور حضور کی شان سمجھ آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ میرے رسول کی آپ جانتے ہیں خادم خاص تھے، ایک سفر میں تھے، صحابہ اکرام کو بھوک لگی، یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چغتائی صاحب آپ کی نظر کر رہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ کچھ کھانے کو ہے؟ یا رسول اللہ ہے، لاؤ۔ وہ توشہ دان جس میں کھانے کا سامان رکھتے نا، ہم ٹفن بولتے ہیں، کھانے کا برتن بچوں کے لیے بناتے ہیں یا اپنے لیے، اس نے وہ کھانے کا برتن حضور کے سامنے پیش کر دیا، اور کتب حدیث میں ہے کہ اس برتن میں کل 10 کھجوریں تھیں۔ کتنی؟ اور ایک روایت میں ہے کہ 21 کھجوریں تھیں۔ اب 10 ہو یا 21 ہو، وہ توشہ دان حضور کے سامنے رکھا، آقا علیہ السلام نے ان کھجوروں پر دست مبارک رکھ دیا۔ آخری بندہ اس نشست کا، میری بہن بھائی سارے توجہ سے سن، 10 تھی یا 21 تھی؟ 21 سے اوپر کسی نے بیان نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے اس برتن میں جو کھجوریں سامنے رکھی دست مبارک رکھ دیا، فرمایا ابو ہریرہ اسے انڈیلنا نہ، اسے کھول کے دیکھنا نہ، 10 صحابہ کو بلاتے جاؤ اور ہاتھ ڈال کے کھجوروں کی دعوت کرتے جاؤ۔ 10 تھی تو بھی، 21 تھی تو بھی، آواز دی ابو ہریرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے غلاموں 10 کی ٹولیاں بڑھ کے آ جاؤ۔ 10 صحابہ آتے، وہ ہاتھ ڈالتے، کھجوروں کی ٹرے بھر کے سامنے رکھ دیتے، وہ کھاتے رہتے، ڈالتے رہتے، کھاتے جاتے، ڈالتے جاتے، ان کا پیٹ بھر جاتا، چلے جاتے، اگلے آ جاتے، سینکڑوں صحابہ کھا گئے، برتن اسی طرح۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اسے محفوظ کرنا، گھر لے جاؤ، کھاتے رہنا، مہمان آئے ان کو کھلانا، گلی محلے میں رشتہ دار دوستوں کو تحفہ دینا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ مدینہ میں حضور کے زمانے کے آخری سال تھے، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں وہ کھجوریں بچا کے لے آیا، میں کھاتا، میرے بیوی بچے کھاتے، ہمارے گھر مہمان آتے، میں ہاتھ ڈالتا نکال کے کھلاتا، گلی محلے کو کھلاتے، صدقہ خیرات کرتے،
صدیقی زمانے میں کھاتے رہے، فاروقی زمانے میں کھاتے رہے، سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں کھاتے رہے۔ 26-23 سال وہ 10 کھجورے یا 21 کھجورے میں بھی کھاتا، میرا خاندان کھاتا، رشتہ دار کھاتے، محلے دار کھاتے، مہمان کھاتے، میں صدقہ کرتا، خیرات کرتا، لوگوں میں بانٹتا۔ میں وہ گٹھری باندھ کر اپنی پشت پہ باندھ لیتا اور اپنے پشت سے باندھے رکھتا، راستے میں چلتا جاتا، بچے ملتے ان کو نکال کے دیتا، غریب ملتے نکال کے دیتا، مہمان نوازی کرتا رہا۔ لوگوں میں نے 26-23 سال 26-27 سال وہ کھجوریں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا۔ خدا کی قسم رب نے اتنی برکت ڈالی کہ 27 سال وہ کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ پھر جب سیدنا عثمان غنی پہ حملہ ہوا نا مدینہ پر، لوگ چڑھ دوڑے، حملہ ہو گیا، شہادت ہو گئی، تو مدینے میں رش پڑ گیا۔ فرماتے ہیں اس رش میں چلا گیا، رش بڑا تھا، باغی لوگ آئے ہوئے تھے، اور اس دکم پیل میں لوگوں میں میری وہ گٹھری گر گئی، وہ گٹھری گر گئی، مجھے اس کے بعد نہ ملی۔ خدا کی قسم 26-27 سال میں کھاتا کھلاتا رہا، اگر وہ گم نہ ہوتی تو ساری زندگی کھاتا کھلاتا رہتا، کھجوریں کم نہ ہوتی۔ میرے نبی کے غلاموں ذرا غور تو کرو، صرف معجزہ کہہ کے گزر جانا اور حضور کی شان کو برداشت نہ کرنا۔ یہ دست مصطفیٰ رب نے شان تکمیل دے دی ہے۔ حضور کھجوروں پہ رکھ دے، کھجوروں میں برکت ہو جائے۔ حضور درخت پہ رکھ دے، درخت میں برکت ہو جائے۔ کسی کے سر پہ رکھ دے، بڑھاپا آ جائے، سارا جسم بال سفید ہو جائے، مگر جہاں دست مصطفیٰ لگے وہ بال سفید نہیں ہوتے۔ حضور گلی سے گزرتے، کوئی بچہ سامنے آتا، حضور پیار کرتے، چہرے پہ گال پہ ہاتھ مار دیتے، کہتے خدا کی قسم ساری زندگی اس کے چہرے سے مصطفیٰ کے مس کی خوشبو آتی۔ حضور نے بچے کے چہرے پہ پیار کر دیا، ہاتھ مار دیا، دست مبارک مس ہوا، کہنے لگے ساری زندگی اس کا چہرہ شیشہ بن گیا، جو سامنے آتا اپنا چہرہ نظر آتا۔ میرے عزیزوں، جس محبوب کو رب نے اتنی برکت عطا کی، جس کا وجود برکت، جس کا نام برکت، جس کا ذکر برکت، جس کا تذکرہ برکت، جس کی میلاد کے یہ تذکرے برکت، اس نبی کے میلاد کی مجلس سجائیں تو برکت کیوں نصیب نہ ہو۔ اور کبھی ان محفلوں کے منعقد کرنے کے بعد زندگیوں اور گھروں میں برکت کو محسوس بھی کیا کرو۔ بعض اوقات ہمارے اوپر برکت ہوتی ہے، ہم اندازہ نہیں کرتے، غفلت میں ہوتے ہیں۔ محسوس کیا کرو کہ پہلے کیا تھا، اس مجلس سے، اس میلاد سے، اس نسبت سے، اس تعلق سے ہمیں کیا کچھ ملا۔ اس کو جب دیکھو نظر آئے تو پھر سجدہ شکر، اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے پھر رشتہ داروں میں دیکھ لیا، گلی محلے میں دیکھ لیا کرو، لوگوں کی پریشانیاں تکالیف دیکھ لیا کرو، اپنے گھر اور زندگیوں کا سکون دیکھ لیا کرو، لوگوں کی اجڑی ہوئی زندگیاں دیکھا کرو، اپنے من کی آبادیاں دیکھا کرو، لوگوں کے گھروں کے جھگڑے دیکھا کرو، اپنے گھروں کا سکون دیکھا کرو۔ لوگوں کے لاکھوں کروڑ ہونے کے باوجود گھر میں برکت و سکون نہیں۔ ہمارے گھر سادہ روٹی صحیح، مگر عزت، تقریم، شان، سکون جو ہے اسے دیکھا کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑا۔ ارے 26-27 سال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نے صرف ہاتھ مبارک رکھا تھا، 26-27 سال وہ کھاتے رہے۔ اب ایک معروف حدیث ہے، میں کوئی بزرگوں کی، اکابر کی، بڑوں کی باتیں نہیں کر رہا، صرف بخاری مسلم پیش کر رہا، تاکہ اس میلاد کی محفل کے صدقے ہمارے دلوں کا تعلق اپنے نبی سے مضبوط ہو۔
اور لوگوں بڑے افسوس کے ساتھ آج اس تعلق پر بڑے حملے ہیں. خدا را اس نسبت کو بچا دو, اس تعلق کو مضبوط کرو. اب بخاری شریف ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر واز فرماتے تھے. ایک خاتون آئی, یا رسول اللہ میرا ایک غلام ہے, لکڑی کا کام کرتا, آپ کھڑے ہو کے واز فرماتے ہیں, تھک جاتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, اجازت دے تو ممبر بنا دوں, آپ ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کیا کریں غلاموں سے. حضور نے فرمایا بڑھیا بنا دو. اس خاتون نے اپنے نوکر سے کہا, خادم سے, اس نے ممبر بنا کر مسجد نبوی میں رکھ دیا. آقا علیہ السلام جمعہ کے اجتماع میں تشریف لائے, ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. ادھر حضور بیٹھے خطاب کرنے کے لیے. ابھی حضور بیٹھے ہی تھے کہ مسجد سے کسی کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. صحابہ کہتے خدا کی قسم ایسے چیخنے کی آوازیں آتی تھی جیسے ماں کا بچہ گم ہو جائے, بچہ ماں کے لیے تڑپے, ماں بچے کے لیے تڑپے, جیسے اونٹ کا بچہ گم ہو جائے. اس کے چیخنے کی آوازیں, اس درخت کا تنے کا رونا دیکھ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ رو پڑے. آقا علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس تنے کے پاس آئے, دست مبارک رکھا. اور دوسری روایت ہے آقا علیہ السلام نے ممبر پہ بیٹھے ہی تنے کو بلایا, اس تنے کو بلایا, اور تنا دوڑتا وہ میرے نبی کے قدموں میں گیا. اگر میرے نبی نے اشارہ کر کے بلایا تھا تو مجھے بتاؤ تنے کی کوئی آنکھیں تھی؟ حضور نے آواز دے کے بلایا تھا, کوئی سماعتیں تھی؟ اور ایک خشک تنا, ایک درخت کا تنا, اسے شعور کب سے مل گیا, کہاں سے مل گیا کہ مجھے کسی نے بلایا ہے اور میں نے جانا ہے. یہ نسبت مصطفیٰ ہے, یہ برکت رسول ہے. حضور نے دست مبارک رکھا, سینے سے لگایا, وہ چپ کر گیا. اور حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں, تیرا پھل لوگ کھائیں, اور اگر تو چاہے میں جنت کے میں باغ میں لگا دوں اور جنتی تیرا پھل کھایا کرے. میرے نبی کے غلاموں سمجھے نہیں. حضور نے فرمایا تو چاہے میں دنیا میں خشک تنے تجھے ہرا بھرا کر دوں, تجھ پہ بہار آئے, پتے لگے, پھل لگے, دنیا تیرا پھل کھائے. اگر تو چاہے تجھے جنت میں لگا دوں, جنت والے تیرا پھل کھائیں. ارے مصطفیٰ کو رب نے یہ قدرت اور طاقت دی, مصطفیٰ چاہے دنیا میں درختوں کا ہرا بھرا کر دے, مصطفیٰ چاہے دنیا کے درختوں کو جنت میں لگا دے. آج کہتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے کہتے ہیں نبی کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, کوئی دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. ارے بخاری نہیں پڑھی, حضور تو کہتے ہیں درخت تجھے چاہوں تو خشک سے ہرا کر دوں, اور تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں. جو نبی خشک تنے میں جان ڈالے, جو نبی خشک تنے میں جان ڈالے اور اسے قوت دے دے بولنے کی, سننے کی, چلنے کی, اس نبی سے نسبت ہو جائے تو ان غلاموں کو نواز نہیں سکتا. کیا اس نے بصیری کو نہیں نوازا؟ کیا اس نے سعدی کو نہیں نوازا؟ ارے کس کس کا نام لوں, میرے مصطفیٰ کے کرم سے کون نہیں پال رہا. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, حضرت امام حسن اور دیگر کئی نیک مفسرین, انہوں نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر درخت حضور کی محبت میں تڑپے, مولا روم نے بھی لکھا کہ اگر درخت حضور کی محبت میں تڑپے اور روئے تو مسلمانوں تمہیں یہاں سے سبق لینا چاہیے, تم تو نبی کے غلام ہو. اب جو بات پیش کرنے لگا ہوں یہ بڑی قابل توجہ ہے. آقا علیہ السلام نے جب یہ فتح کیا نا خیبر کا علاقہ, کبھی اللہ توفیق دے حج یا عمرے پہ جاؤ,
تو مدینہ پاک سے تھوڑے فاصلے پہ ہے، اس خیبر کو ضرور جا کر دیکھنا، آج بھی وہ خیبر محفوظ ہے، دیکھنے والی جگہ ہے۔ کس طرح یہودیوں نے اپنا بندوبست کیا تھا بچاؤ کا، اور میرے نبی کی شان اور عظمت کس طرح رب تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی اور مسلمانوں کو غلبہ دیا۔ جب خود یہ خیبر فتح ہو گیا، ایک یہودی عورت تھی، اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، اور آقا علیہ السلام کو کھانا بنا کر بھیجا، دعوت کی، کھانا بنا کر بھیجا۔ آقا علیہ السلام کے سامنے دسترخوان لگا تو کائنات کے تاجدار نے لقمہ اٹھایا نا کھانے کے لیے، لقمہ جیسے اٹھایا اس لقمے نے کہا یا رسول اللہ مجھے نہ کھانا، یا رسول اللہ مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ملایا ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہیں رکھا، فرمایا اس میزبان کو بلاؤ جس نے دعوت کی ہے، اس عورت کو بلاؤ۔ صحابہ پکڑ کے لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے اس میں زہر ملایا؟ اس نے کہا محمد آپ کو کس نے بتایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس گوشت نے بتایا ہے، جو تو نے بنا کے بھیجا نا تیار کر کے، اس نے بتایا۔ اس نے کہا جی بات درست ہے، میں نے زہر ملایا اس لیے کہ اگر معاذ اللہ جھوٹے ہوں گے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اگر سچے ہوں گے تو نبی غیب کا علم رکھتا ہے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ ارے یہودی ہو کر مانتا ہے نبی غیب کا علم رکھتا ہے، یہ کلمہ پڑھ کے کیوں نہیں مانتا؟ اور گوشت کے لقمے کھانے کے بولے یا رسول اللہ ہمیں نہ کھانا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بیٹھتے دسترخوان پہ، حضور نوالا توڑتے، خدا کی قسم ہماری آنکھیں دیکھتی، کان سنتے، جو حضور نوالا توڑتے منہ میں رکھتے، ہم اس کی تسبیح سنتے، وہ سبحان اللہ کہتا کہ مولا تیرا شکر ہے تیرے مصطفیٰ نے ہمیں قبول کر۔ امام الانبیاء کے غلاموں، آقا علیہ السلام مکہ اور مدینہ کی سرزمین جدھر سے گزرتے مولا کائنات روایت کرتے ہیں، حضور مکہ میں اعلان نبوت سے پہلے قریب کی وادیوں میں جاتے، آبادی مکہ سے نکلتے قریب وادیوں میں جاتے، مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں جس سمت حضور کے ساتھ جاتا، راستے میں جو درخت نظر آتا، جو پتھر نظر آتا، میں علی سنتا، آواز آتی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول۔ اب جو بات کہنے لگا ہوں حکیم صاحب آپ کی نظر، آقا علیہ السلام نے مدینہ کے زمانے میں مدنی دور میں آپ نے فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں، اعلان نبوت سے پہلے جب میں گزرتا وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ کون سا پتھر تھا جسے میرا رسول نہیں پہچانتا تھا، جسے میرا رسول نہیں جانتا تھا؟ مگر یاد رکھ لو، فرمایا میں آج بھی اسے پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کرتا تھا۔ اگر پتھر بے جان بے زبان میرے نبی کو سلام کرے، پتھروں کے پہاڑ لاکھوں پتھر اس سلام کرنے والے کو میرا نبی نہ بھولے، میرے نبی کے غلام پتھر سلام کرے میرا نبی نہ بھولے۔ ارے کبیر والا میں بیٹھ کر تم نبی پر درود و سلام پڑھو، قبر میں میرا نبی تمہیں کیسے بھول؟ اس لیے میرے شیخ ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں ہر گھر میں چاہتا ہوں حلقہ درود بن جائے، ہر بندے کی زندگی درود پر گزرے، اتنا درود پڑھو، گھر گھر درود پڑھو۔ مائیں بہنیں کھانا بنانے لگے باوضو رہا کریں، کھانا بنائیں زبان پہ درود ہو، گھر کے کام کریں زبان پہ درود ہو، دکانداری کریں، کاروبار کریں، کام کاج کریں، ذمہ دارا کریں، جو کام لوگوں کریں زبان پہ درود و سلام رکھ لو، زبان کا حال یہ بن جائے میں سو جاؤں یا نبی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے درود پڑھتے جاؤ، درود پڑھتے جاؤ، جو درود پڑھتے عشق و محبت میں وارفتگی میں جب قبر میں جاؤ گے فرشتے آ کر پردہ اٹھائیں گے۔
پوچھیں گے ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل محمد، بتائے سستی کے بارے میں حضور کوئی بعید نہیں، آگے بڑھے کہے فرشتوں اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں کہ علی پور سے میرا غلام آیا۔ خدا کے لیے آج پیغام میلاد یہ ہے، اپنے نبی پر قربان ہو، اپنے نبی کی محبت دلوں میں جگاؤ، اپنی نسلوں کو اپنے نبی کی محبت کے جام پلاؤ۔ اور میرے پاس دامن وقت تنگ ہے، آخری بات کرنے لگا ہوں تاکہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے پیغام کی طرف بڑھ جائیں۔ ایک مارکہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا، حنین کے مقام پر غزوہ حنین، قبیلہ بنو حوازن سے لڑائی ہوئی، اور قبیلہ بنو حوازن کے جو دشمن مقابلے میں آئے ان کی تعداد تھی 30,000، اور مسلمان جو مد مقابل نکلے تو مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000۔ جب مسلمانوں نے 12,000 کا لشکر دیکھا، آج کے دن تک اتنا بڑا لشکر اسلام نہیں بنا تھا۔ 2,000 4,000 5,000 10,000 فتح مکہ میں تھے، آج 12,000۔ تو مسلمانوں نے دیکھا کہ آج تو ہم 12,000 ہیں، اتنے بڑے، ہم تو 1,000 نکلتے تھے، 10,000 کو شکست دیتے تھے، آج 12,000 ہے، آج ہمارے سامنے کون ٹکے گا؟ اپنی عددی کثرت دیکھی کہ ہم بڑے ہیں، اور اس خیال میں گئے تو دشمن نے مل کے ایسا حملہ کیا، 12,000 کے لشکر کے قدم اکھڑ گئے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، اور حضور کے گرد کل 100 صحابی رہ گئے، ہر کوئی چھٹ گیا۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا تو قریب ایک صحابی تھا، منظر دیکھا حضور خاموش کھڑے ہیں، ہر کوئی چھٹ رہا ہے، دشمن کا حملہ اتنا سخت ہوا کوئی برداشت نہیں کر سکا۔ جب مسلمان بکھر گئے تو آقا علیہ السلام نے قریب صحابی کو آواز دی، کہا مجھے زمین سے کچھ پکڑاؤ، مجھے زمین سے مٹی پکڑاؤ۔ جس کھچر پہ میرا رسول سوار تھا، مادہ کھچر، اس نے سنا نا حضور نے فرمایا صحابی کو مجھے کچھ پکڑاؤ، وہ کھچر زمین پہ بیٹھ گئی، اس نے پیڑ زمین پر لگا دیا۔ آقا علیہ السلام کا دست مبارک زمین پر آیا، حضور نے مٹی پکڑی، مٹی پکڑ کر کافروں پہ پھینک دی، 30,000 کافروں کی آنکھوں میں جلی۔ جب 30,000 دشمن پر وہ آقا علیہ السلام کے پھینکے ہوئے کنکر مٹی پتھر گئے تو 30,000 کو سمجھ نہیں آئی، ان کے قدم اکھڑ گئے۔ کل 4 صحابہ شہید ہوئے، 300 کافر مارے گئے۔ میرے عزیزو بس میں گفتگو سمیٹتے ہوئے اتنا کہنے لگا ہوں، حضور نے فرمایا تھا صحابی سے مجھے مٹی کنکر پکڑاؤ۔ اس کھچر کو کیسے پتا چلا حضور زمین سے مٹی چاہتے؟ حضور کی ایک سواری تھی گدھا، دراز گوش، اسے محدثین گدھا بھی نہیں کہتے کہ بے ادبی کا لفظ ہے، کہتے ہیں حضور کی سواری دراز گوش، اس کا نام تھا یافور۔ آقا علیہ السلام کی صحبت میں حضور کی سواری بنتا، حضور سوار ہوتے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کبھی ایسا موقع ہوتا، حضور کے پاس غلام موجود نہیں ہوتا نا، حضور اس سواری کو کہتے جا میرے فلاں غلام کو بلا کے لا۔ وہ سواری میرے رسول کی جاتی، جس صحابی کو بلانا ہوتا اس کے دروازے پہ جاتی اور جا کر اپنا سال، وہ سواری، وہ گدھا حضور کا غلام نمائندہ بن کے وہ جاتی سواری، اور اس دروازے پہ ٹھوکر مارتے، اندر سے کار والے آتے، سمجھ آتے حضور کی سواری آئی ہے، حضور نے بلایا۔ مجھے بتاؤ اونٹ، گھوڑا، کھچر، گدھا، ان جانوروں کو کیسے پتا چل گیا کہ تو نے بلال کے گھر جانا ہے، ابو بکر کے گھر جانا ہے، فلاں کو بلانا ہے؟ وہ پہچاننے بھی لگ گئے، ان کو گھروں کا بھی پتا چل گیا، پیغام دینے بھی لگے۔ جب حضور کا وصال مبارک ہوا، حضور کی سواری مدینے میں گھومتی، حضور نظر نہ آتے، وہ دیوانہ وار کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی، حضور نظر نہ آتے۔ اس نے کہا اب حضور نظر نہیں آتے، جن کی خدمت میں رہتے تھے اب جینے کا کیا فائدہ؟ اس سواری نے کنویں میں چھلانگ لگا۔ ارے عزیزو، اس کھچر کو شعور مل گیا زمین پہ بیٹھی کہ حضور تکلیف نہ کرے، حضور مٹی پکڑ لے، اس کھچر کو شعور نسبت مصطفیٰ لے۔
یہ جو سواری حضور کے بلاوے پر صحابہ کو بلانے جاتی، یہ شعور نسبت مصطفیٰ سے. ان سواریوں پہ تو میرے رسول سفر کرتے تھے نا گھنٹے اور دنوں کے حساب سے. ایک لمحے کے لیے حضور خاک اور مٹی پکڑ کر ہاتھ میں لے لیں، دشمن کی طرف پھینک دیں، اس مٹی کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ اپنوں پہ نہیں گرنا، کافروں پہ گرنا ہے. اور ان کو شعور مل جائے تو جن کی زندگیاں حضور کا میلاد مناتے گزر جائیں، درود و سلام پڑھتے گزر جائیں، مجھے بتاؤ فرشتوں کی کیا جرت حضور کے ان غلاموں سے سوال کر سکتے؟ خدا کے لیے لوگوں اپنا تعلق، دلوں کا تعلق اپنے نبی سے مضبوط کرو، اپنی پیشانیاں سجدوں کے نور سے روشن کرو، دلوں کو حضور کی محبت سے جگمگاؤ. تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، آپ کا ساری زندگی اسی پر زور رہا کہ لوگوں اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق اپنے نبی سے مضبوط کریں. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تحریک منہاج القرآن کبیر والا کے جملہ بھائیوں کو. علی پر بندیشہ سے میرے طلحہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کل انہوں نے بڑی خوبصورت اپنے گاؤں میں محفل منعقد کی. آج عصر کے بعد افضل بھائی کے ہاں تھی، مغرب کے بعد حسن پور میں تھی، ابھی الحمدللہ اس منہاج القرآن اسلامک سینٹر پر تھی. میں غالباً 1.5-2 سال بعد آیا ہوں اس نشست میں، اس مرکز پر. اور میں جب 1-2 سال مجھے یاد پڑتا 1.5-2 سال ہو گیا، اس وقت میں آیا تو یہ دیواریں کھڑی تھی. میرا خیال یہ تھا کہ اس کی چھت پڑ چکی ہوگی، اس کا کام مکمل ہو چکا. ابھی آیا میں نے دیکھا بھی چھت نہیں پڑی. میں نے محترم چغتائی صاحب سے پوچھا کہ چھت نہیں ڈالی ابھی تک؟ یہ کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کرونا تھا، رمضان آ رہا تھا. تو میں نے کہا اس پہ بھاگ دوڑ کریں، اللہ تعالیٰ کچھ دلوں میں ڈال دے گا، اس کا چھت ڈال دیں. تو آج دیکھا تو میں نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا نہیں ابھی چھت نہیں ڈالی، کسی بھائی نے سریے کا وعدہ کیا ہے، کچھ اہتمام ہو گیا ہے، ابھی سیمنٹ بجری اور دیگر مزدوری کے اخراجات ہیں. حضور کے میلاد کی خوشی میں کیا آج ایسا منظر نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے مل کے رب کے اس گھر کی چھت ڈال دیں؟ اور اگر ہم حضور کے اس مہمان خانے کو آباد کر دیں، رب کا گھر بن جائے، تو کوئی بعید نہیں رب اس کے صدقے ہمارے گھر بنا دے دنیا آخر. تو آؤ جو ساتھی رب نے جس کو جتنی توفیق دی ہے، آؤ آج مل کے اپنی اپنی نشست پہ، میں نہیں چاہتا آپ 100-500 دیں، نہیں، اپنی اپنی نشست پہ کھڑے ہو کے اعلان کریں کہ میں اس کی چھت کے لیے، تعمیر کے لیے اتنا دیتا ہوں. اگر کوئی 50,000 والا بھائی ہے تو وہ کھڑا ہو کے اعلان کرے. ٹھیک ہے، 50,000. نام بتائیں جناب. اللہ اکبر. وکیل خان صاحب، یہ ہمارے ایک ساتھی ہیں وکیل خان صاحب، چغتائی صاحب یہ پکڑے. 50,000 روپے کا اعلان کیا. صدر محترم آپ کو مبارک ہو، ماشاءاللہ ذمہ داری. کیا فرمایا؟ 50,000. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تحریک منہاج القرآن کبیر والا کے صدر محترم قاضی صاحب کی طرف سے 50,000 اللہ قبول فرمائے. جی اقبال تنویر صاحب کی طرف، اقبال صاحب، اقبال صاحب تنویر صاحب کی طرف سے آپ کا اس وقت، سوری میں قاضی صاحب کہہ رہا تھا، میرے ذہن میں قاضی صاحب تھا. محمد اقبال تنویر صاحب، محمد اقبال تنویر جی 50,000 روپیہ. ماشاءاللہ. ایک اور بھائی آیا کسی نے 10,000. 50,000 دے دیے. اچھا ماشاءاللہ. ہمارے ایک بھائی ابھی ان کے راؤ عاطف علی صاحب ایڈوکیٹ، والد ماسٹر رانا لیاقت صاحب کی طرف سے 50,000 روپے کا بھی انہوں نے اعلان کیا. دے بھی گئی ہیں غالباً، کچھ دے دیا. ماشاءاللہ. اچھا، جس طرح ہمارے بھائیوں کی طرف سے آ رہا ہے، صرف اس میں شریک کرنے کے لیے میں اپنی بہنوں کی طرف بھی درخواست کر رہا ہوں. اس کار خیر ہے، آپ بھی شریک ہو جائیں. بے ملی کی بہنیں ہیں، اپنا نام نوٹ کروا دیں، پیغام دے دیں. ادھر ہمیں کہنا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، آپ کی طرف سے جو کوئی اناؤنسمنٹ کرنا چاہیں. انشاءاللہ العزیز میں بھی اس میں عملی طور پہ شریک ہوں گا، میں خدمت کروں گا. یہ ہمارے ایک ساتھی بھائی نام نوٹ کر لیں. جی لیاقت صاحب 5,000 روپیہ. جی کتنا چغتائی صاحب خرچ کتنا ہوگا؟ یہ تقریباً 10 سے 15 لاکھ کا اسٹیمیٹ ہے. 15 لاکھ روپیہ کم و بیش. 20,000 راؤ صاحب ہی ہیں یا راؤ صاحب کے دوست ہیں؟ یہ بزرگ ہیں. حاجی محمد بخش صاحب، حاجی محمد بخش صاحب 20,000 روپیہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزا دے، سلامت رکھے. ابھی تو شاید ہم کو 1,00,000 2 لاکھ تک گئے ہوں گے، 15 لاکھ تک جانا ہے.
ایک ٹیم بنائیں چپتائی صاحب، 2-4 دوست مل کے شہر میں جائیں، تاجروں کے پاس، دکانداروں کے پاس، ان کو دعوت دیں، وزٹ کروائیں، ملاقات کریں ان سے، اس پہ کام کریں، اور پھر میں کچھ آپ کو اور ٹپ دیتا ہوں انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ اکتوبر ہے،